شہادت شرط ہے، بینہ شرط ہے، اور اس سلسلے میں آگے مستقل باب آ رہا ہے لا نکاح الا ببینۃ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہادت اور بینہ شرط نہیں بلکہ اعلان شرط ہے، یعنی اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا بغیر گواہوں کے اور بعد میں بتا دیا یا کہ بعد دیگرے دو آدمی کو بھی بتا دیا، ایک سے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا ہے، پھر دوسرے شخص سے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا ہے، بس یہ اعلان ہو گیا اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں امام مالک اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعلان شرط ہے، اور اعلان کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح ہو جانے کے بعد لوگوں کو اطلاع ہو جانا، اور ایک ساتھ اطلاع نہ ہو یا کہ بعد دیگرے دو آدمی کو اطلاع ہو جائے تو یہ بھی اعلان ہو جائے گا۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے وقت دو آدمیوں کا اس کو سننا یا ایک مرد و دو عورتوں کا سننا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور تحمل شہادت یہ شرط ہے۔ یہ شرط صحت نکاح کے لیے، نکاح کے انعقاد کے لیے یہ شرط ہے۔ ویسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ثبوت نکاح کے لیے گواہی شرط ہے، یعنی اگر کوئی عورت انکار کر دے کہ میرا اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے، اگر انکار نہیں کرتی ہے تو اعلان سے بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر مقدمہ عدالت میں چلا گیا تو جو عام قضایا کا ضابطہ ہے کہ مدعی کے ذمہ بینہ ہوتا ہے، اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی سے یمین لی جاتی ہے، تو مدعی کو بینہ پیش کرنا پڑے گا۔ عورت انکار کر رہی ہے کہ میرا نکاح اس مرد کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور مرد مدعی ہے تو مرد کو دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور وہ اس بات کے گواہ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے بعد میں مجھ کو بتایا تھا، بلکہ وہ گواہ کس چیز کے ہوں گے کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا تھا۔ تو جمہور کے نزدیک عقد نکاح کی صحت کے لیے شہادت شرط ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحت نکاح کے لیے شہادت شرط نہیں ہے، بلکہ اندل انکار ثبوت کے لیے ضرورت ہوگی۔ ان کے یہاں اصل چیز اعلان ہے، ہمارے یہاں اصل چیز شہادت ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بلج عن محمد بن حاتم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صغیر السن صحابی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صغیر السن تھے، بعد میں تو کبار صحابہ میں ہو گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، حلال اور حرام کے درمیان فاصل دف اور آواز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایسے طریقے سے نکاح کرنا کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ اصل مقصد نکاح خفیہ کی نفی کرنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے چپکے ایک مرد اور ایک عورت نے خلوت میں بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیا، میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے تو مجھے تو میں نے قبول کیا، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی اعلان کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نکاح خفیہ ہوا، اس کی نفی کرنی ہے۔ باقی یہ کہ اگر دف نہیں بجایا جائے گا تو نکاح حلال نہیں حرام ہو جائے گا، اور اعلان نہیں کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر نکاح خفیتاً نہیں ہوا ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے، تو اب یہ دف اور اعلان یہ مندوب ہے، اور اگر وہ گواہی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو سرے سے وہ نکاح ہوا ہی نہیں، اب اعلان کرنا نکاح کو مفید نہیں ہوگا، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مفید ہو جائے گا۔ وفی الباب عن عائشہ وجابر وربیع بنت معوذ، ان میں سے چند روایتیں آگے آ رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت ربیع بنت معوذ کی، دونوں روایتیں امام ترمذی سے خود ذکر کریں گے۔ وحدیث محمد بن حاتم حدیث حسن، وابو بلج اسمه یحیی بن ابی سلیم ویقال ابن سلیم ایضا، اس میں ایک راوی آئے تھے محمد بن حاتم جو وہیں سے نقل کرنے والے ابو بلج کنیت، میں نے بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کنیت سے معروف ہو تو اس کا نام بتا دیتے ہیں، اور نام سے معروف ہو تو
کنیت بتا دیتے. ابو بلج کنیت سے معروف ہے. ان کا نام کیا ہے؟ یحییٰ. اور یحییٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس میں دو طرح سے نام آتا ہے. کسی نے کہا ابو سلیم اور کسی نے کہا سلیم. یحییٰ بن ابی سلیم و یحییٰ بن سلیم. یہ جو عربی نسخہ ہے اس میں دونوں سلیم لکھا ہوا ہے. پہلا ابن سلیم ہونا، ابی سلیم ہونا چاہیے. یحییٰ ابن بلج و ابو بلج اسمہ یحییٰ بن ابی سلیم ویقال ابن سلیم ایضا. اگر دونوں سلیم ہو تو فرق کیا رہا؟ یہ بھی سلیم اور بھی سلیم، یعنی دو کب ہوگا؟ جب ایک یحییٰ ابن ابی سلیم ہو اور ایک یحییٰ ابن سلیم ہو. تو والد کے نام میں گویا دو قول ہیں. فرماتے ہیں اور محمد ابن حاتم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ذرا حالے کہ وہ چھوٹے لڑکے تھے. اب یہ مسئلہ کہ چھوٹے بچے کی لی ہوئی روایت معتبر ہے یا نہیں، اس میں محدثین نے یہ ضابطہ متعین کیا ہے کہ اگر بچہ صغیر السن ہو لیکن اتنا شعور رکھتا ہو کہ جو بات سنے اسے محسوس کر لے، اور ادائے تحمل حدیث تو صغر سنی ہے اور ادائے حدیث ہو بلوغ کے بعد، تو یہ معتبر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا ہے، باب متى يصح سماع الصغیر، کہ چھوٹے بچے کا سماع کب معتبر ہوتا ہے. اور اس کے روایت کیا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، جس کو تمام محدثین نے دین کے خلاصہ میں شمار کیا ہے. چند روایتی جن کو تعلیمات اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ قرار دیا گیا، اس میں ایک روایت ہے. اور نعمان بن بشیر صغیر السن صحابی تھے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. قنوت کی روایت صرف حسن رضی اللہ عنہ سے مروی اور اس کو معتبر قرار دیا گیا. نعمان بن بشیر کے روایت کا بھی اعتماد کیا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کی حیات میں بالغ نہیں ہوتے، مراہق تھے. اور بھی حضرات ایسے بہت سے ملیں گے کہ جنہوں نے بچپن میں ابو سلمہ کون تھے؟ وہ عمر ابن ابی سلمہ، حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی. کتاب الاطعمہ میں ان کی روایت آتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ تھا. وکانت جدید تقیش فی الصحبۃ، رکابی میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. فرماتے پھر ہمیشہ میں نے اسی طرح کھانا کھایا. اس میں خود یہ موجود ہے کہ میں بچہ تھا حضور کی پرورش میں، لیکن ان کی روایت کو سنت کی بنیاد قرار دیا گیا. تو اگر اتنی عمر ہو بچے کی بات کو سمجھ سکے، بے شعور نہ ہو، اس زمانے کی سنی ہوئی بات بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو وہ روایت معتبر ہو جائے گی. یہ روایت بھی اسی قبیل کی ہے. محمد ابن حاتم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صغیر السن ہونے کے زمانے میں روایت کو سنا ہے اور بیان کیا ہے بعد میں. وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشہ. یہ قاسم ابن محمد مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں. محمد ابن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ بھائی ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. غزوہ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو ان کی بیوہ اسماء بنت عمیس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح فرما لیا تھا. ان کے وقت سے محمد پیدا ہوئے، محمد بن بکر. لیکن پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. ان کا اسماء بنت عمیس کا، اور پرورش ان کے حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے، محمد ابن ابی بکر. ان کے بیٹے قاسم ابن محمد تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کون ہوئے؟ بھتیجے ہوئے، باپ شریک بھائی کے بیٹے. کہ بہت شہرت پائی انہوں نے. مدینہ کے جو 7 بڑے فقہا شمار کیے جاتے ہیں ان میں ایک نام ان کا بھی ہے. قاسم ابن محمد اپنی پھوپھی
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں، فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا علیہ بالدفوف، اعلان کرو اس نکاح کا اور اسے مسجدوں میں ادا کرو اور اس پر دف بجاؤ۔ پہلا جملہ تو مطلوب ہے اور دوسرے دو جملے اس کا ذریعہ ہے۔ اعلان مقصود ہے، اعلان کے لیے دو ذریعے بتلائے گئے۔ مسجد میں جب نکاح کریں گے تو وہاں صالحین کا، نمازیوں کا مجمع ہوگا، زیادہ سے زیادہ نمازی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں نماز جماعت ادا کرنے کے لیے۔ عموماً مسجد میں ادا کیے جانے والا، انجام دینے والا نکاح کسی نماز کے بعد ہوا کرتا ہے، تو ایک تو برکت حاصل ہوگی مقام کی، اللہ کے گھر کی، دوسرے صالحین کا، نمازیوں کا مجمع ہوگا، اور تیسرے یہ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ تو اعلنوا النکاح یا اعلنوا هذا النکاح کا طریقہ کیا ہوا؟ ایک طریقہ یہ ہے، اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے تو نکاح کے بعد کچھ ڈفلی بجا لو۔ لوگ پوچھیں کیسی ڈفلی بج رہی بھائی؟ ارے وہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے نا۔ ڈفلی بجنا گویا علامت ہوگی کہ یہ کوئی تقریب ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور اس کے ذریعے سے اطلاع ہو جائے گی فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ والنفی نفسی، اس کو مندوب سے زیادہ حیثیت نہیں دی جائے گی۔ اصل مطلوب کیا ہے؟ نکاح کا اعلان ہے، اور صحت نکاح کے لیے جتنا اعلان ضروری ہے وہ تو شہادت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب فی ھذا الباب، اس باب میں یہ حدیث حسن غریب ہے، اور عیسیٰ ابن میمون انصاری حدیث کے سلسلے میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ عیسیٰ ابن میمون انصاری ہیں، مدینہ کے رہنے والے، اور ایک دوسرے عیسیٰ ابن میمون الدریری، یہ بھی اسی نام کے ہیں مگر وہ دوسرے ہیں۔ وہ عیسیٰ ابن میمون اور وہ عیسیٰ ابن میمون الذی یروی عن ابن ابی نجیح، وہ عیسیٰ ابن میمون الذی یروی عن ابن ابی نجیح، دوسرے عیسیٰ ابن میمون جو ابن ابی نجیح سے تفسیر کی روایت نقل کرتے ہیں، وہ ثقہ ہے، دریری نہیں۔ یعنی عیسیٰ ابن میمون نام کے دو راوی ہو گئے، ایک انصاری جنہوں نے یہاں روایت نقل کی ہے قاسم ابن محمد سے، یہ تو ہے ضعیف، اور ایک عیسیٰ ابن میمون وہ ہے کہ جو تفسیر کی روایت نقل کرتے ہیں، تفسیر کے باب میں وہ شاگرد ہیں ابن ابی نجیح کے، فرماتے ہیں کہ نام تو مشترک ہے مگر شخصیتیں دو ہیں، وہ ثقہ ہیں، وہ ضعیف نہیں ہیں۔ تو نام صرف عیسیٰ ابن میمون ضعیف نہ کہا جائے، بلکہ دیکھا جائے کہ یہ کون سے عیسیٰ ابن میمون ہیں۔ حضرت عائشہ سے، قاسم ابن محمد سے روایت لینے والے کتاب النکاح میں، یا ابن ابی نجیح سے کتاب التفسیر میں روایت لینے والے۔ یہ روایت ہوگی وفی البابی عن عائشہ کا مصداق۔ اب وفی البابی عن ربیہ بنت معوذ کا مصداق جو روایت ہے وہ دیکھیے۔ وبی قال حدثنا حویل بن محمد البصری قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا خالد بن ذکوان۔ خالد ابن ذکوان یہ شاگرد ہیں حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا کے۔ تو خالد ابن ذکوان حضرت ربیہ بنت معوذ سے نقل کرتے وہ فرماتی ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہ غداۃ بنی ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس آئے اس صبح کو جب میری رخصتی ہوئی تھی۔ یہ لفظ بنیا علیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بنیا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کنایہ ہے بیوی کے شوہر کے پاس بھیجنے سے، رخصتی سے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا نکاح ہوتا تھا تو ان دونوں کی خلوت کے لیے کوئی خیمہ تان دیا جاتا تھا، یا چارپائی کے اوپر جیسے مچھردانی ہوتی ہے اس طرح کا پردہ لٹکا دیا جاتا تھا، چھپر کھٹ جس کو کہتے ہیں۔ اس عمل کو بنا کہتے ہیں، یعنی خیمہ لگا دینا یا چارپائی کے اوپر پردہ لگا دینا، اس لیے کہ یہ اوپر سے تان دیا گیا۔ بنیا علیہما بنیا بہما، ان دونوں کے اوپر تعمیر کر دی گئی، پردہ لگا دیا گیا، خیمہ تان دیا گیا، اور یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ رخصتی کے لیے۔ تو یہ کنائی لفظ ہے، مقصد کیا ہوا
کہ جس دن میرے شوہر کے پاس میری رخصتی ہوئی ہے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس شب میں رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد والی صبح کو آپ تشریف لے آئے برکت کی دعا دینے کے لیے، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو رخصتی ہوئی ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیونکہ رخصتی کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں ایک باب قائم کیا ہے، چنانچہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ میری رخصتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے وقت ہوئی تھی، یہ نکاح ہو گیا تھا، جھولا جھول رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ان کی والدہ نے ان کو بلایا، ہاتھ منہ دھلایا اور عورتوں کے حوالے کر دیا اور یہ لے کر اندر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی ہو گئی۔ یہ دن کا وقت تھا، تو غدات بنیادی کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، جس صبح کو میری رخصتی ہوئی ہے یا جس شب رخصتی ہوئی تھی اس کی اگلی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، دعا دینے کے لیے، برکت کے لیے تشریف لائے ہوں گے۔ وَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وہ بیٹھ گئے میرے بستر پر تمہارے بیٹھنے کے مانند مجھ سے، یعنی یہ جو لمبا بستر ہے جس میں بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، ادھر میں بیٹھی ہوں ادھر تم بیٹھے ہو، اس لیے کہ محدثات سے حدیث حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ درمیان میں پردہ پڑا ہوتا تھا، ایک طرف تلامذہ بیٹھ جاتے تھے اور جو حدیث بیان کرنے والی صحابیہ یا معلمہ ہوتی تھی وہ اندر سے حدیث سنا لیا کرتی تھی۔ یہ حدیث سنا رہی ہیں حضرت ربیہ، تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی جو معہود طریقہ تھا، کم مجلسی کا، جیسے تم بیٹھے ہو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یعنی بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی یہ خلوت بالاجنبیہ نہیں ہے، اور یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس وقت گھر میں کوئی اور نہیں تھا، بلکہ ہو قرینہ یہ بتاتا ہے کہ رخصتی ہو چکی ہے، اس لیے ربیہ بنت معوذ کے ساتھ ان کے شوہر بھی اس جگہ موجود ہوں گے۔ فرماتی ہیں کہ بیٹھے آپ میرے بستر پر تمہارے بیٹھنے کے، مجلس مصدر میمی ہے، تمہارے بیٹھنے کے مانند مجھ سے، یعنی میرے مقابلے میں، وَجُوَيْلِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، اور کچھ ہماری بچیاں، جاریہ ویسے ہی بچی کو کہتے ہیں، پھر اس کی تصغیر آ گئی تو چھوٹی بچیاں، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہمارے قبیلے کی، ہمارے خاندان کی تھیں، لنا یضربن بدفہن، وہ اپنی ڈفلی لے کر آ گئی۔ دف جانتے ہو، یہ جو آٹا چالنے کی چلنی ہوتی ہے، گول لکڑی یا گول ٹین کے اوپر جالی بڑی ہوتی ہے، بس اسی جالی کی جگہ چمڑا لگا دیجئے، جو ایک طرف سے کھلا ہوا ہو، ایک طرف سے چمڑا لگا دیا جائے، اس پہ جب ہاتھ مارا جائے گا تو اس سے ڈھپ کی آواز نکلے گی، گونج پیدا نہیں ہوگی، اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس میں گھنگرو وغیرہ نہ لگایا گیا۔ اور جو ڈھول ہوتی ہے جس میں دونوں طرف چمڑا ہو، جس میں ہاتھ مارنے سے اندر گونج پیدا ہوتی ہے، وہ آلات لہو العید میں مزامیر کے اندر شامل، وہ بنا ہے۔ تو یہ اپنا دف بجا رہی تھی، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، اور خوبیاں بیان کر رہی تھی ان کی جو شہید ہو گئے تھے میرے آبا میں سے بدر کے تھے۔ حضرت ربیہ کے والد اور ان کے دو چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ابو جہل کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہید ہوئے تھے۔ اس کا واقعہ آپ بخاری شریف کتاب المغازی میں پڑھیں گے کہ یہ ایک مہاجر صحابی کی دونوں طرف یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں انصاری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کیا پوچھ رہا ہے، ابو جہل کا نام سن کے لوگ گھبراتے ہیں، اور ابو جہل کو جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہ سنا ہے کہ وہ حضور کو گالی بکتا ہے، قسم خدا کی اگر اس کو دیکھ لیا میں نے تو میں جا کے چمٹ جاؤں گا اس سے، یا تو وہ مر کے گرے گا یا میں مر کے گروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ان کا اچھا، جب تک دوسرے نے ٹھوکا مارا، چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ اچھا، اس نے بھی وہی گفتگو کی۔ کہتے پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کاش کہ میں دو
مضبوط لوگوں کے بیچ میں ہوتا. یہ نوجوان میرے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی انصاری جو ہر وہ ضرب سے دور امن پسند لوگ، مکہ کے قتل و قتال کرنے والے نہیں. لیکن جب ان کے یہ جذبے میں نے سنے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، بس یہ دائیں بائیں ان کا موجود ہونا صحیح ہے. اتنے میں ابو جہل جب چلتا ہوا نظر آ گیا، انہوں نے وہ تمہارا نشانہ، باز کی طرح جھپٹے ہیں دونوں اور ایک ساتھ حملہ کیا ہے. اور ایسا حملہ کیا ہے کہ بعد میں دونوں مدعی بن کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے اس کو قتل کیا ہے. تو حضور نے فرمایا حل مسح تمہارا صحیح ہوا، تلوار پوچھ چکے ہو؟ کہ نہیں، کہ دکھلاؤ. تو دونوں کی تلوار دیکھی، اس میں لگے ہوئے خون سے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلا وار جو کاری ضرب والا بنا ہے وہ کون سی تلوار کا زخم ہے، یہ ہم لوگ نہیں پہچان سکتے، لیکن جو اس میدان کے لوگ وہ جانتے ہیں. نے فرمایا اس نے قتل کیا ہے. اس کو اصل قاتل قرار دیا، اس کو سلب دیا یعنی اس کا ہتھیار وغیرہ، اور ان کو بھی قاتلین کے زمرے میں شمار کیا مجھے. تو یہ دونوں بھی شہید ہو گئے اور ان کے ایک بھائی اور تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی خوبیاں بیان کر رہی تھی یہ بچیاں دف بجا کر. دھدبا کہتے ہیں مرحوم کی مرنے والی کی خوبی کو بیان کرنا. تو خوبیاں بیان کر رہی تھی ان کی جو قتل ہوئے کہ میرے آبا و اجداد میں سے بڑھ گئے. اشعار پڑھ رہی تھی کہ پڑھتے پڑھتے الٰ ان قالت احداہن، یہاں تک ان میں سے ایک بولی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو آئندہ کل کی بات کو جانتے ہیں. وقال اسکتی یعنی خاموش رہا. وقول اسکتی عن ہذہ، اس بات کے کہنے سے خاموش رہا، یہ غلط کہہ رہی فینا نبی یعلم ما فی غدی. وقولی التی کنت تقولین قبلہا، اور وہ جو خوبیاں بیان کر رہی تھی مرحومین کی وہ کہو. ھذا حدیث حسن صحیح. اس میں ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع جو فرمایا تو اس وقت منع فرمایا جب خلاف عقیدہ ایک بات کہی گئی، لیکن جب تک وہ دف بجا رہی تھی اور صحیح مفہوم اور مضمون والے اشعار پڑھ رہی تھی اس میں کوئی وجہ ممانعت نہیں تھی تو آپ خاموش تھے. اور جب ایسا مضمون آ گیا کہ جو خلاف واقعہ ہے تو آپ کو اس پر تنبیہ فرما دی، کیونکہ نبی کی تقریر حجت ہوتی ہے. اگر آپ خاموش رہ جاتے تو علم غیب کا عقیدہ بریلویوں کا ثابت ہو جاتا. اور آپ نے خاموش کر کے اس پر بندش قائم کر دی کہ عقیدہ غلط ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی زبان سے صاف صاف اعلان کروایا ہے لا اقول لکم انی عالم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. عطائی اور ذاتی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیب کہتے ہی اس کو جو بغیر کسی ظاہر کسی سبب کے حاصل ہو جائے وہ علم غیب ہے. جو بتا دیا گیا تو کتنی باتیں ایسی ہیں. ہم کو بھی جنت کا علم ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، حشر کا علم ہے، جنت کا علم ہے، فرشتوں کے وجود کا علم ہے، قیامت آئے کہ اس کا علم ہے، حضرت مہدی کے آنے کا علم ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے کا علم ہے. کتنی چیزوں کو دیکھا ہے ہم نے نبی کے بتانے سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو علم حاصل ہوا تو کیا عالم الغیب پہ لائیں گے؟ بس جب بتا دیا گیا تو وہ غیب کا علم نہیں بچا. علم غیب کا اس کی اصطلاح یہ بتا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، یعنی کوئی ظاہری ذریعہ علم کے بغیر اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اور جب غیب کی بات بتا دی گئی تب وہ وحی ہوگی یا نبا اور خبر ہوگی، اس کے ذریعے سے جانا گیا ہے. تو جس غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کون سا غیب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور جب کوئی بات بتا دی گئی تو پھر اب وہ اس کے اوپر اصطلاحی غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. بہرحال جو عقیدہ غیر کا بدعتیوں کا ہے اس سے اس کی نفی ہوگی. لیکن اب روایت آ گئی خلاف کہ انہوں نے غلط قسم کی تعبیریں شروع کر دی. کہنے کے تواضعاً حضور نے منع فرمایا. تواضعاً آپ نے منع فرما دیا، اپنے منہ پر اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، جس نے فرما دیا کہ یہ مت کہو، اچھی بات مت کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں مزاح کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں کہتا. اس کوتی امر کا صیغہ یہ کیا بتلا رہا ہے کہ اس بات کا کہنا منع ہے.
اگر تواضع کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے. آپ نے جو حقیقتیں تھیں ان کا اعتراف بھی کیا. انا سید ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر. حوض کوثر پر آپ رہیں گے، شفاعت فرمائیں گے، پانی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جو جو اعزازات آپ کو ملے ان سب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ عقیدے کا جز ہے. وہاں تواضع کا کام آپ نے نہیں لیا ہے. لہٰذا یہ خوبی، یہ صفت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو آپ اس کو خاموش نہ فرماتے.